کے پاس لے کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ آج کل ہم شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائیں یا کوئی سم نکلوانے کے لیے جائیں تو ہمارا فنگر پرنٹ لگواتے ہیں وہاں پہ، فنگر پرنٹ، اور یہ اس بات کی نشانی ہے اس کا فنگر اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اس کا فنگر اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ بات کرتا ہے نا کہ قیامت کے بعد زندہ کیا جائے گا لوگوں کو، میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو تمہاری انگلی کے پورے ہیں نا، پورے، یہ بھی تمہارے ہی تمہیں واپس کروں گا، کسی اور کے نہیں، تمہارے ہی تمہیں واپس کروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی گزرے، انہوں نے ملک الموت سے یہ وعدہ دیا تھا کہ جب تم میری جان نکالنے کے لیے آؤ تو پہلے میری طرف کوئی قاصد بھیجنا، کوئی پیغام بھیجنا تاکہ میں کوئی تیاری کر لوں۔ تھوڑے دن گزرے تو ملک الموت آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آیا ہے؟ تو ملک الموت کہنے لگا حضرت آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آگے سے حضرت فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آنے سے پہلے میری طرف کوئی قاصد بھیجنا، میری طرف کوئی پیغام بھیجنا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے ملک الموت عرض کرنے لگے حضرت میں نے تو آپ کی طرف کافی پیغام بھیجے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے میری طرف تو کوئی ایک بھی نہیں پہنچا۔ تو آگے سے ملک الموت کہنے لگے حضرت آپ کی داڑھی کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے کتنے جنازوں کو کندھے دیے یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ ہر روز آپ مسجدوں کے اندر یہ اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضرت میں نے تو آپ کی طرف کافی پیغام بھیجے تھے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو داڑھی کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ ہر روز ہم لوگوں کی میت کو کندھا دیتے ہیں، ان کی چارپائی کو کندھا دیتے ہیں، یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ ہر روز مسجد کے اندر ہم اعلان سنتے ہیں، یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک بندہ رکھا ہوا تھا تنخواہ پر، اس کا کام کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہر روز آپ نے مجھے آ کے یہی کہنا ہے کہ عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ ہر روز وہ بندہ آتا حضرت عمر سے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا، بس یہی صدا دے کے چلا جاتا۔ جب اس کا مہینہ ختم ہوتا حضرت عمر اسے تنخواہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے کہا بھائی تم نے کل سے نہیں آنا۔ آگے سے وہ بندہ کہنے لگا حضرت کوئی اور بندہ رکھ لیا آپ نے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں میں نے کوئی اور بندہ نہیں رکھا بلکہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے، یہی مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر تیری موت کا وقت قریب۔ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ کون نبی عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں میرا عمر جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جنت کے اندر میں نے تیرا محل دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک قریشی کا محل ہے۔ جب میں اس کے اندر داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل، یہ وہ عمر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے، یہی مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس قیمتی وقت ہے 10 سال 20 سال آپ کے گزر چکے ہیں، 20 اور 30 سال آپ کے پاس باقی ہیں۔ اس زندگی کی خاطر آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کرنا، اس زندگی کی خاطر قبر کی زندگی کو تباہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے یہ کون علی ہے جس کا ہاتھ حضور نے اپنے سینے کے قریب کیا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ کون علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر نور پھیل جائے گا، جب پوچھا جائے گا جنتی لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے، آج سے پہلے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا، تو بتایا جائے گا حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنی جنت کے اندر بیٹھ کر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے جس کو حضور نے فرمایا جب آپ نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کو پکڑا، آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو کسی کا
بھائی نہیں بنایا۔ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر حضرت علی رو رہے تھے تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علی تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تیرا بھائی لگوں اور تو میرا بھائی لگوں، اور قیامت کے بعد تک یہ نسبت قائم رہے گی۔ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے اور کسی نے پوچھا حضرت آپ کو تو اتنی خوشخبریاں ملی، آپ کو تو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، آپ کے جو بیٹے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بیوی کون ہے؟ رسول اللہ کی لخت جگر ہے، رسول اللہ کی پیاری بیٹی ہے، جو آیا کرتی تھی تو حضور اپنی چارپائی سے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو پیشانی پر بوسہ دیتے۔ یہ حضرت علی کی بیوی ہے، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو یہ اعلان ہوگا سارے لوگ نظریں جھکا لیں، محمد عربی کی بیٹی کی پل صراط سے گزر ہوا چاہتا۔ یہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اتنی خوشخبریاں پھر بھی آپ قبرستان جا کے رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر اس سے ہم ٹھیک طرح گزر گئے تو آگے بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوگی، اگر یہاں آ کے پھنس گئے تو آگے بھی ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھو موت کو نہیں بھولنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بچے ہیں تو کل جوان ہو جائیں گے، جوان ہو تو کل بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر لوگ آپ کے ہاتھ کے اندر لاٹھی آ جائے گی، آنکھوں پر عینک آ جائے گی، لوگ آپ سے باتیں کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ بابا جی دی لگتا جڑی قبر دے وچ گلاں کیتی جاندی، لوگ آپ کو کہیں گے۔ اس لیے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا، اور تاکہ آخرت کے اندر آپ سرخرو ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت آپ کو نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا